دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص یہاں پہ جو آڈینس میں بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کوئی بہت ایڈورس سچویشن میں سے نہیں گزر رہا۔ ہم لوگ سب سمجھتے ہیں ہاسٹائل کنٹریز، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز یہاں پر نہ صرف کہ ٹیررزم کے نام پہ، پھر پولیٹیکل ڈویژن کے نام پہ، پھر اس کے بعد سیکٹریزم کے نام پہ ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بہت بڑے سپر پاور طاقت کی بروکنگ انسٹیٹیوٹس کا میں ایک پیپر پڑھ رہا تھا جس کے اندر انہوں نے مینشن کیا کہ دو ممالک کی کتنی امپورٹنس ہے، یوکرین کی اور پاکستان کی۔ یوکرین کا حال آپ دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کا بھی میرے خیال سے صرف دیکھ لیجیے بلکہ اس کو ایکسپیرینس بھی کریں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ہمیں سے یہ بات سمجھتا ہے کہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی بڑی ایفرٹ کی جا رہی ہے۔ 3 ویک پوائنٹس ہوتے ہیں، ہماری نیشنلزم کے اوپر اٹیک کیا جائے، ہماری ریلیجن کے اوپر اٹیک کیا جائے اور ہماری افواج پاکستان کے اوپر اٹیک کیا جائے، اور وہ تمام کی تمام 5th جنریشن وارفیئر کے حوالے سے تینوں طرفوں سے 3 پرانگ بلٹزکریگ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہو رہی ہے۔ اگر ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں رسپانسبل سٹیزن ہونے کا جو کلیم ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم رسپانسبلٹی کے ساتھ اس ملک میں جو اپنی رسپانسبلٹیز ہے اگر ہم اس کو ادا نہیں کرتے تو پاکستان آلریڈی مختلف اب مشکل فیز سے گزر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل ترین فیز میں یہ شفٹ ہو جائے گا۔ میں ایک کسی سپر پاور کی کسی فارن سیکٹری سیکنڈ سیکٹری کی میں ایک انٹرویو سن رہا تھا کسی جوش میڈیا یوٹیوب کے جو میڈیا سیلز ہوتے ہیں اس میں، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، لاسٹ محرم میں نے بات کی تھی کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نے اس ڈپٹی سیکرٹری کا وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے پاکستان کے اندر بہت ساری انویسٹمنٹ کی ہے نیشنلزم کے نام پہ، ریلیجس سیکولرزم کے نام پہ، اور مجھے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کے اوپر بنایا گیا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کانسیپٹ آف غزوہ ہند کے اوپر اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ ہم نے غزوہ ہند میں اپنا کالا لشکر اٹھانا ہے تو پھر ہمیں اپنی عقل کے ناخن کرنے ہیں۔ اگر ہم رسپانسبلٹی کے ساتھ آج بہیو نہیں کریں گے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان بہت برے حالات میں سے گزرے گا۔ یہ جو ہمارا محرم کے جو 10 دن ہوتے ہیں، خاص طور پر جنوری محرم کا جو ایک پورا مہینہ ہے، یہ عزاداری کا ٹائم ہے۔ عزاداری کس کی؟ جن کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی تھی۔ نبی اور اس کی آل کو جب بہت ہی بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، نہ صرف کہ ان کو شہید کیا گیا بلکہ ان کے 6 مہینے کے بچے کو بھی لینے سے شہید کیا۔ اور یہ جو پورا واقعہ کربلا ہے، اس سے میں جو ایک بات سب سے پہلے جو ڈرائیو کرتا ہوں، اس میں سے جو میں اخذ کرتا ہوں وہ یہ ہے، ایک لیسن اگر میں پورے کربلا کی جو اس کو نیریشن کو اگر میں دیکھوں تو اس میں سے ایک چیز جو میں نے یہ میری وہ یہ ہے صبر اور برداشت۔ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام اگر اس وقت ایک بدعا دیتے یزید کو تو پرابلی اس پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ شاید غرق کر دے۔ وہ بدعا نہ دے کے انہوں نے برداشت اور صبر کا جو ایک ایگزیبیشن کی، انہوں نے اس کو ایگزیبٹ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر لڑائیاں اور جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، اور ایک نبی کا نواسا جس کے سامنے اس کا پورا خاندان ذبح کر دیا گیا وہ پھر بھی برداشت کر رہا ہے۔ کیا ہم ان سے یہ سبق نہیں سیکھ سکتے؟ کیا ہم ان سے یہ نہیں سیکھ سکتے کہ ایک مسلمان کی جو معراج ہے وہ صبر و برداشت ہے؟ اس دوران محرم کا ہم نے سیکورٹی آرڈر کا پلان تیار کر لیا ہے۔ پورے محرم کے اندر ہماری 5,500 کے قریب مجالس ہیں اور 650 کے قریب ہمارے ٹوٹل سیشنز ہیں۔ ٹوٹل ڈپلائمنٹ ہم نے جو کرنی ہے وہ 10,000 سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں کوئی بھی شخص کسی بھی مجلس میں یا کسی پروسیشن میں کم از کم 3 سے زیادہ دفعہ چیک ہو کے اندر جائے گا۔ ہم نے 800 سے زیادہ جو ہے وہ CCTV کیمراز ڈپلوائے کیے ہیں، اس کے بعد ہم نے ڈرون کیمرا سے بھی مدد حاصل کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری روٹس ہیں ان کو ہم سنیفر ڈاگ سے اور ایکسپلوسو ڈیٹیکٹرز کے ساتھ اس کی کلیئرنس کریں گے۔ تمام لوگ گھر دکانیں جو پروسیشن اور مجالس کے ارد گرد ہیں ان سے ہم سرٹیفکیٹس لیں گے، جو ان کے وہاں پہ انہیبیٹنٹس ہیں، جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان گھروں کے اندر یا مجالس کے اندر، ان تمام سے سرٹیفکیٹ لیں گے کہ وہ ذمہ دار ہیں کہ ان کے یہاں کوئی گیسٹ نہیں ہوگا
اور کون کون سے لوگ اس گھر کے اندر رہتے ہیں، اور اس کی گارنٹی کھاتے ہیں کہ وہ کوئی بھی سیریس ایکٹیویٹی وہاں پر نہیں کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے بعد آئی بی اوز ہم کر رہے ہیں، کامبنگ آپریشنس کر رہے ہیں، جہاں جہاں پہ پروسیشنس، جہاں جہاں پہ زیادہ محرم کی ایکٹیویٹی ہے اس کے ارد گرد ہم نے جنرلی سرچ آپریشنس کرتے ہیں کہ اگر کوئی انویسٹیگیٹ وہاں پہ کوئی چھپا ہوا ہے تو اس کو وہاں سے بھگایا جا سکے یا پکڑا جا سکے۔ اب میں دو چیزیں کرتا ہوں کہ جب ہم نے یہ محرم کی پلاننگ شروع کی تو ہم نے ایک موٹو رکھا کہ ہم نے اس دفعہ 0 FIR والا محرم انشاءاللہ کرنا ہے، اور میں نے اسپیسیفکلی سب کو یہ انسٹرکشن دی ہے کہ اگر کوئی کہاں پر چھوٹا موٹا اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب لوگ وہاں پہ رش کریں، نہ صرف کہ پولیس اور ایڈمنسٹریشن کریں بلکہ ہماری جو انجمن امن جو ہے وہ بھی وہاں پہ ہمارے ساتھ وہاں پہ پہنچے، لوگوں کا پیچ اپ یا جو بھی اس معاملے کو رفع دفع کیا جائے، اس کا کمپرومائز کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں رابطہ، جو کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں۔ رابطے کے حوالے سے میری گزارش ہے کہ ہم نے ایک امن کا کاروان جو میں نے آج اس کا وہ سارا فائنلائز کر دیا، تو ہمارے پاس 2 بلٹ پروف پوسٹرز ہوں گی جس کے اوپر میں تمام امن کمیٹی کے جو ہمارے ممبرز ہیں اور چیدہ لوگ جو ہمارے تاجران کے لوگ ہیں ان کو میں اپنے ساتھ 2 دن 8 محرم کی شام سے لے کے 10 محرم کی شام تک ہم اکٹھے رہیں گے۔ یہ پچھلے سال اور اس سے بھی پچھلے سال میں نے فیصل آباد میں یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ ہمارا امن کا کاروان چلا تھا، اس میں تمام محبت کو اور تمام ہمارے مختلف جو ہمارے مسالک ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ میرے ساتھ رہی تھی 3 دن، اور ہم لوگ مختلف جگہوں پہ جا کے مجالس کی انسپیکشنز بھی کی، لوگوں کو کانفیڈنس بھی دیا، لوگوں کو یقین دہانی اس بات کی کروائی گئی کہ یہ معاشرہ اور جو ہماری مسالک کی لیڈرشپ ہے اور پولیس ان کے تعاون کے لیے ہر وقت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ ان کو یقین دلانا بہت ضروری ہے کہ ان کو اسٹیٹ کے اوپر بلیف ہو، ان کو سوسائٹی کے اوپر بلیف ہو، ان کو سسٹم کے اوپر بلیف ہو کہ یہ جو عزاداری ہے اس میں سب لوگ شامل ہیں اور ان کے سسٹمز پراپر طریقے سے کی جا رہی ہے، کیونکہ عزاداری نبی کے خاندان کے اوپر آنسو بہانا میرے خیال سے یہ بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے، اس لیے کہ ان کی تکلیف جو ہے اس کو ہم محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو میرا ایک نعرہ ہے جو کہ ہم آج کل سب کو میں نے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نعرہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ضابطہ نہیں رابطہ۔ اگر رابطہ نہیں ہوگا تو پھر ہمیں ضابطے کی طرف جانا پڑے گا۔ ضابطے کا مطلب ہے کہ پرچہ ہوگا اور تعزیرات پاکستان کے تحت کارروائی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم چونکہ شعور کے اس لیول پہ ہیں کہ ہمیں زیب نہیں دیتی کہ ہم یہ اپنے مذہب کے معاملے میں ہم کسی کے اوپر FIR کا اندراج کروائیں۔ یہ تو بہت ہی کوئی گھٹیا آدمی جو ہے نا وہ مذہب کے اندر، کیونکہ ہمیں اس برداشت کا، بھائی چارے کا اور بین المسالک محبت کا ہمیں لیسن دیا گیا تھا، اور ہم تو اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک اور فارمولے کے اوپر بھی اگر عمل کر لیں کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نا اور کسی اور کے مسلک کو چھیڑو نا، یہی وہ رابطے کی بات جو میں کر رہا تھا۔ تو ہم نے یہ 3 پرنسپلز ہیں، اس کے اوپر ہم نے کاربند ہونا ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ سب کو لے کے، میں تو ہمیشہ سب کو لے کے چلتا ہوں، اس دفعہ بھی ہم انشاءاللہ سب اکٹھے ہیں، جتنے بھی ہمارے علماء اور ہمارے جو ہمارے مفکرین ہیں اور مختلف مسالک کی جو لیڈرشپ ہے ان کو میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ آن بورڈ رہے، اور ہم اس پورے کے پورے محرم میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو 0 FIR یا FIR فری محرم انشاءاللہ ہم اس کو کریکٹ کریں۔